ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کیے ہیں جسٹس سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان ہائی کورٹ رانا شمیم احمد خان صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگ گروپ سے وابستہ صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، اور اس کے ساتھ میر شکیل الرحمان جو کہ مالک ہیں جیو کے اور جنگ کے، اور عامر غوری جو ایڈیٹر ہیں دی نیوز کے. بیک گراؤنڈ اس کیس کا یہ ہے کہ رانا شمیم احمد خان جو کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان ہائی کورٹ ہیں تھے، اور انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا لندن میں، اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جب سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب ان کے ہاں تشریف لائے اپنی فیملی کے ہمراہ 14 جولائی 2018 کو، تو اس وقت انہوں نے ان کے سامنے، ان کے بقول ان کے سامنے سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کو ہدایات جاری کی کہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب سے رابطہ کریں اور میری بات کروائیں یا میرا میسج ان تک پہنچائیں کہ جو مریم نواز ہے اور نواز شریف ہے ان کی رہائی کسی بھی صورت عام انتخابات سے قبل نہیں ہونی چاہیے. اب اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ پھر شائع ہوا جنگ اخبار میں اور پھر نیوز میں شائع ہوا. اب اس کے اوپر جو ہے جو سابق چیف جسٹس ہیں میاں ثاقب نثار صاحب، ان کا موقف آ چکا ہے کہ جس میں انہوں نے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ در حقیقت بہت سارے فیصلے جو ایکس چیف جسٹس گلگت بلتستان ہائی کورٹ رانا شمیم احمد خان صاحب نے دیے آؤٹ آف دا جورسڈکشن، اور اس میں پاکستان کی ٹیریٹری سے متعلق یہ فیصلے تھے، اور ان فیصلوں کو میں نے سسپینڈ کیا اور سیٹ اسائڈ کیا، اور جس کی انہیں رنجش تھی، اور اس رنجش، اس دکھ کا اظہار رانا شمیم احمد خان نے اس وقت کیا جب تقریباً کوئی 6 ماہ قبل میاں ثاقب نثار صاحب کے بقول کے انہوں نے ان کے فون پر ان کی مسز سے متعلق اظہار تعزیت کیا، تو انہوں نے گلہ کیا اس کا کہ آپ نے چونکہ میرے آرڈرز کو سسپینڈ کیا تھا اور کچھ آبزرویشن ایسی تھیں جس کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ میری جو ایکسٹینشن تھی وہ نہیں ہو سکی، اور اس طرح جو میں پوسٹ ہولڈ کر رہا تھا ایز اے چیف جسٹس گلگت بلتستان ہائی کورٹ، وہ پوسٹ میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا. یہ موقف سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کیس میں کیسے پروسیڈ کرے گا، کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت کا یہ خبر آنا اور اس وقت یہ ایفیڈیوٹ کا سامنے آنا اور اس وقت یہ سارا میڈیا میں یہ چیزیں ساری جانی، یہ بات طے ہے کہ یہ ایک جو آئندہ جو انتخابات ہیں اس سے پہلے کی جو الائنمنٹ ہے فورسز کی وہ شروع ہو چکی ہے. وہ پہلے ہی تھی اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر، لیکن اب اس میں تیزی آ رہی ہے. وہ تیزی کیسے آ رہی ہے کہ اب جو مریم نواز ہیں اور نواز شریف کی جو کیسز ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگے ہیں. اب ان حالات میں جب ایک طرف کنٹینٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی اور دوسری طرف وہی اپیلیں جب جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو ہیں، تو اس کا پہلا ایفیکٹ تو یہ ہوگا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ اپیلیں پاسبلٹی ہے کہ وہ خود نہ سنیں، کیونکہ ان کی اپنی جو ذات ہے ان خبروں نے ان کو کنٹروورشل بنا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے ان کو کنٹروورشل بنانے کی، تاکہ وہ سماعت نہ کریں اور جو بینچ ہے وہ ٹوٹ جائے اور بینچ جو ہے وہ اور بنے اور ان کی پسند کا بینچ بنے، پی ایم ایل این کی پسند کا. یہ برحال بات ماننا پڑے گی کہ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو انفلوئنس
کرتی رہی ہے جوڈیشری کو، جو پی ایم ایل این ہے۔ اچھا، اگر یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے اگر چند دن پہلے کی آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، محمد احسن بون صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ایک نیوز چینل کو، جیو نیوز کو، کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وہ ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں وہ جو 62 آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو ریویو کیا جائے، کہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ ایک الیکشن کے لیے تو ہو سکتی ہے، 2 الیکشن کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس کو دوبارہ سے انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی خد و خال جو سامنے آئے، اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیپ ہے جو میرے سامنے آیا ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ ایک طرف ایک محاذ ہے جو کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہے اس کو ہر صورت ان کیسز سے نکال کر جو ہے وہ الیکشن میں لانا چاہتا ہے، تاکہ الیکشن جو ہے میں یہ آئیں اور فل فلیج پارٹیسپیشن ہو، اور یہ جو صاف ہو کے نکلیں ان عدالتوں سے، اور یہ جو کرپشن کے جو سبھی کیسز ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ دوسری طرف جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے پراسیکیوشن ہے، اور پراسیکیوشن کا کام ہے کہ کیس کو ثابت کرنا اور کیس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا۔ لیکن ان دونوں کی جو اس وقت تک کی صورتحال ہے اس کو اگر اب دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ قانون کے شکنجے سے کسی نہ کسی طرح نکل جاتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ شکنجے میں آ جاتا ہے، کہ باوجود اس کے کہ گزشتہ جو سماعت ہوئی اس پہ بھی کہ فیوجیٹو فرام دا لا ہے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، لیکن ان کی جو ڈسمسل ہے اپیل ہے وہ آن میرٹ نہیں ہے۔ تو اب نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی کہ نیا بینچ ایک بنے گا، اب اس بینچ میں پھر ایک نئی بحث ہوگی، اب اس بحث میں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ پوتر ہوتے ہیں اور اس طرح کرپشن کے جو الزامات ہیں ان سے بری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور یہ جو جسٹس عمر فاروق صاحب کا بینچ ہے یہ اب کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پروسیڈ کرے گا۔ معاملہ کوئی بھی ہو، ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں اور یہ جو کویسچن مارک بنتی جا رہی ہے عدلیہ کسی نہ کسی حوالے سے، خدا جانتا ہے کہ یہ سارے معاملات میں حقیقت کیا ہے، لیکن یہ جو کویسچن مارک بن رہی ہے عدلیہ، اس پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور کہ کیا کہاں ڈسپنسیشن آف جسٹس میں کمی رہ گئی ہے، کہاں پہ جواب دہی میں کمی رہ گئی ہے، اور ایسا کیوں ہے، آخر ایسا تصر بھی کیوں ہے کہ جو طاقتور ہے وہ عدالت میں سزا سے بچ جاتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ اسے سزا ہو کے رہتی ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ رچ رولز دا لا اینڈ لا گرائنڈز دا پور، کہ بیچارہ جو غریب ہے وہ اس نظام میں پس جاتا ہے، ان عدالتوں میں پس جاتا ہے۔ 20 ایسے کیسز ہیں ہمارے پاس جو کہ جن کی مدت سزا بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ان کی کسی پراپرٹی کی کنفسکیشن کا آرڈر ہے تو وہ چونکہ کیس ہی ابھی تک نہیں لگا، تو وہ ابھی جب کیس لگے گا تو فائنلی دیکھا جائے گا کہ یہ باہر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ تو دیکھنا اس وقت یہ ہے ہماری عدلیہ کے لیے کہ امپریشن بھی ایسا نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن
بٹ اٹ شوڈ سیم ٹو بی جن. انصاف نظر ہوتا دکھائی دینا چاہیے. بہت سارے مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو کہ تعین کریں گے کہ پاکستان نے انصاف کی راہ پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا، جن میں سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے مقدمات ہیں، جن میں اے پی ایس جیسے مقدمات ہیں، اور جس میں یہ جو مقدمہ ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو نوٹسز جاری کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکس چیف جسٹس کے ایفیڈیوٹ کے اوپر، حقیقی معنوں میں اگر انصاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم توقع رکھیں گے کہ اس کا اثرات پازیٹیولی ضرور ہماری سوسائٹی میں پڑیں گے، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہم انصاف کی راہ پر چل پڑیں اور اسی راہ کے اوپر پاکستان ایک بہتر پاکستان بن سکتا ہے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے